بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو ایک واقعہ سنا دینا چاہتا ہوں کہ عبادت کا شوق، عبادت کی محبت اور عبادت سے لگاؤ رکھنے سے اللہ اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے اور اس کو کتنا نرالا اعلی مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو واقعہ سن لیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے۔ اس کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا۔ وہ لوہا کوٹ کوٹ کر اوزار بنایا کرتا تھا۔ وہ بیچارہ عیالدار، زیادہ بال بچوں والے، نہایت غریب انسان تھا۔ اس گھر میں وہ اکیلا ہی تنے تنہا اس کام کو کرنے والا تھا۔ اس کا کوئی یار و مددگار اور سہارا نہ تھا۔ اس کام میں کوئی ہاتھ بٹانے والا نہ تھا۔ وہ اس دھندے سے روزی روٹی کماتا، سارے گھر والوں کو پالتا پوستا اور خوشی کے لمحات بتایا کرتا۔ لیکن قدرت کے فیصلے عجیب ہوا کرتے ہیں۔ اس لوہار کا انتقال ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک حدیث پڑھانے والے محدث کے خواب میں ان کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ محدث صاحب نے لوہار سے پوچھا کہ کیا معاملہ پیش آیا؟ اس لوہار نے کہا، اللہ نے مہربانی فرما دی اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے درجے میں پہنچا دیا۔ جو ان کو مقام مرتبہ ملا وہ مجھے بھی مل گیا۔ میں ان کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ محدث صاحب یہ بات سن کر بہت حیران پریشان ہو گئے۔ کہاں ایک لوہا کوٹنے والا، بھٹی میں کام کرنے والا معمولی انسان، اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دین کا کام کرنے والے، مسئلہ خلق قرآن پر قربانی دینے والے، اللہ کے مقبول بندے، ان کے درجے میں وہ کیسے پہنچ گیا؟ اس نے دوسرے محدث سے پوچھا، خواب بیان کیا۔ دوسرے محدث نے جواب دیا کہ اس کا کوئی نہ کوئی عمل اللہ کو پسند آ گیا ہوگا، جس کی بنیاد پر اس لوہار کو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا درجہ مل گیا۔ لیکن اس محدث کو تسلی نہیں ہوئی، تشفی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا، اچھا میں ان کے گھر والوں سے پتہ کر کے پوچھتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ محدث ان کے گھر آتے، ان کی اہلیہ سے پوچھتے اور سارا خواب بیان کرتے۔ اہلیہ نے فرمایا، ان کی بیوی نے فرمایا کہ میرا شوہر بال بچوں والا غریب آدمی تھا۔ وہ صبح سے شام تک لوہے کے بھٹی میں کام کرتا تھا۔ وہ 5 وقتوں کی نماز پڑھا کرتا تھا۔ یہی ان کا خاص عمل ہے اور کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ محدث نے کہا، ذرا سوچ کر بتاؤ نا۔ اس کی بیوی نے سوچ کر کے بتلایا کہ ان کی زندگی میں 2 باتیں بہت نمایاں تھیں، 2 باتیں بہت خاص تھیں۔ ایک تو یہ کہ ان کو نماز اور اذان کا بڑا ادب تھا۔ جب وہ لوہا کوٹنے کے لیے ہتھوڑے کو اوپر اٹھاتا اور عین اسی وقت میں اللہ اکبر کی آواز آتی، مؤذن کی پکار سنتا، اللہ کی طرف بلاوا سنتا،
وہ ہتھوڑے کو لوہے پر مارنے کے بجائے فوراً رکھ دیتا اور اللہ کے دربار میں محبت کے ساتھ چل دیتا۔ دوسری بات کہ ہمارے شوہر صبح سے شام تک کام کرنے کے بعد گھر آتا، ہم سب بیوی بال بچوں کے ساتھ چھت پر سویا کرتے تھے، اور ادھر دوسرے چھت پر امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو کر ساری رات قرآن پڑھتے، نماز پڑھتے، اللہ کی عبادت کرتے، تو میرا شوہر ان کی طرف دیکھتا اور حسرت سے، آہ سے ٹھنڈی سانس لیتا اور روز یہ کہتا کہ میرے بچے زیادہ ہیں اور میرے سوا کام کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اس کام میں ہاتھ بٹانے والا، میرا بازو بننے والا کوئی نہیں ہے، صبح سے شام تک مجھے ہی کام کرنا پڑتا ہے، میں اتنا تھک جاتا ہوں اور تھکاوٹ سے چور ہو جاتا ہوں کہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، کاش میری پیٹھ ہلکی ہوتی، میرے کام میں کوئی اور ہاتھ بٹانے والا ہوتا۔ تو جس طرح امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ عبادت کرتے ہیں، اسی طرح سے میں بھی اللہ کی عبادت کرتا، قرآن پڑھتا، نماز پڑھتا، اللہ کے حضور روتا رہتا۔ یہ ہمارے شوہر روزانہ بولا کرتے تھے۔ اس محدث نے سن کر کہا کہ بس بس یہی دو باتیں کہ اذان اور نماز کا ادب کرنا اور عبادت کا شوق، عبادت کا ذوق، عبادت کی سچی تڑپ، سچی لگن اور سچے امنگ نے ان کو یہ مقام عطا فرما دیا۔ میرے دینی بھائیوں، اگر انسان کسی مجبوری کی وجہ سے کسی ایسے ماحول میں پھنس گیا ہے کہ فرائض کے علاوہ اور کوئی نوافل کام نہیں کر سک رہا ہے، کوئی دینی کام نہیں کر سک رہا ہے، تو کم سے کم اس کے دل میں اس کے کرنے کی تڑپ رکھے، جذبہ رکھے، امنگ رکھے، شوق رکھے کہ جس طریقے سے فرائض کے علاوہ اس لوہار سے کچھ نہ ہوتا تھا، لیکن اس کے دل میں سچی تڑپ تھی، تو جو مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو ملا ہے، اس لوہار کو بھی مل گیا۔ اگر ہم بھی عبادت سے سچی تڑپ رکھیں گے، سچی محبت رکھیں گے، سچی لگاؤ رکھیں گے، تو اللہ ہمیں بھی بہت سا اجر، بہت سا انعام، بہت سی خصوصیتیں اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے اگر فرائض ادا ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی نوافل ہم سے کسی مجبوری کی بنیاد پر نہیں ہو رہا ہے، تو کم سے کم سچی تڑپ ضرور رکھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین سے، دھرم سے، اپنی عبادتوں سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔